مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعلق میواتیوں سے ہوا اور دعوت کے کام کی شروعات سمجھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ہوئی۔ ایک روز نماز کا وقت تھا، کیا ہوتا تھا نماز کا وقت ہو جاتا تھا، نمازی نہیں رہتے تھے۔ اب وہ مطلب ایسا کوئی بستی نہیں تھی، ایک بس درگاہ تھی اور ایک مطلب سنسان سی ایک روڈ تھی اور ایک سامنے بس ایک بنگلہ تھا، تو نمازی رہتے نہیں تھے۔ نمازی کو ڈھونڈ کے لاتے تھے تو جماعت سے نماز پڑھ لیتے تھے یا اکیلے ہی پڑھنا پڑتا تھا۔ ایک روز نماز کا وقت ہو گیا تھا، مولانا محمد اسماعیل صاحب نمازی کی تلاش میں مسجد سے باہر نکلے۔ کچھ میواتی میوات سے آ رہے تھے اور روزگار کی خاطر وہ دہلی جا رہے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مزدوری کے لیے۔ فرمایا کیا مزدوری ملے گی؟ انہوں نے بتایا ایک دو آنا جو بھی اس زمانے میں ملتی ہوگی۔ آپ نے فرمایا اگر اتنی مزدوری یہی مل جائے تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان میواتیوں نے اس کو منظور کر لیا۔ آپ ان کو مسجد میں لے آئے اور نماز سکھانے لگے، قرآن پڑھانے لگے اور یومیہ کی مزدوری بھی دیتے تھے۔ کچھ دن ان لوگوں نے مزدوری لی، پھر آپس میں انہوں نے مشورہ ہی کیا کہ مطلب ہم لوگ مناسب نہیں ہے مولانا، اتنے اچھے آدمی اور ہم کو پڑھاتے ہیں، ہمیں مزدوری نہیں لینا چاہیے۔ کچھ دنوں کے بعد نماز کی بھی عادت ان کو پڑ گئی اور ان مزدوروں نے مزدوری لینا بھی چھوڑ دیا۔ یہ بنگلے والی مسجد کی بنیاد تھی۔ یہ پہلے طالب علم تھے، اس کے بعد 10-12 میواتی طالب علم برابر مدرسہ میں رہے اور کھانا مرزا الہی بخش مرحوم کے یہاں سے آتا تھا۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب ان میواتیوں کو قرآن شریف اور ضروری مسائل کی تعلیم دے کر ان کو واپس میوات بھیج دیتے تھے اور میوات جا کر دینی خدمت وہ انجام دیتے تھے۔ اس طور پر میواتیوں کی آمد شروع ہو گئی۔ میواتیوں کو مولانا محمد اسماعیل صاحب سے بہت محبت ہو گئی، بہت عقیدت و تعلق پیدا ہو گیا۔ میوات ہریانہ میں ایک علاقہ ہے جو دین سے بہت دور تھا۔ مسلمان تو بادشاہوں کے زمانے میں یہ قوم ہو گئی تھی، لیکن ہندوانہ رسم ان کے اندر بہت زیادہ تھا اور بہت زیادہ مطلب عجیب عجیب باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میوات کو پسند کر لیا، تو پھر اس کے بعد مولانا بیمار ہو گئے کچھ دن بعد، تو دہلی میں بہرام کے تراہے کی کھجور والی مسجد میں منتقل ہو گئے اور وہیں 4 شوال 1315 ہجری مطابق 26 فروری 1898 یعنی سن 1900 ابھی لگا نہیں، اس سے 2 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد اسماعیل صاحب کو عام مقبولیت محبوبیت عطا کی تھی۔ ساری جماعتیں یعنی جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے تھے اس زمانے میں، وہ مولانا کی عظمت اور تقوی طہارت زہد پر متفق تھے۔ یعنی سنی شیعہ ہر طبقے کے لوگ، مولانا کی طبیعت اتنی صلح کل واقع ہوئی تھی کہ کسی کو بھی کسی قسم کی شکایت نہیں رہتی تھی۔ دہلی میں اس وقت مختلف خیال جماعتیں تھیں، الگ الگ خیال کے مسلمان تھے، مختلف عقیدہ تھے، سب ایک دوسرے کے خلاف برسر بیکار رہتے تھے۔ ان میں سے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی بہت سے لوگ روادار نہیں تھے، لیکن مولانا ہی کی ایسی ذات تھی کہ ہر کسی کو یکساں اعتماد اور بلا اختلاف عقیدت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مولانا کے جنازے میں اتنا ہجوم تھا کہ ماضی قریب میں اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ دہلی شہر کے ایک آباد حصے تراہے کی کھجور والی مسجد میں انتقال ہوا اور تدفین بستی نظام الدین میں بنگلے والی مسجد کے ایک کونے میں ہوئی۔ آج بھی بنگلے والی مسجد میں جائیں گے ہم تو ایک چھوٹا سا سیڑھی کے پاس پہلے سے تھا مقبرہ، جس کو اب جالی سے بند کر دیا گیا ہے، گھیر دیا گیا ہے۔ مقام انتقال سے مقام تدفین تقریباً 3.5 میل دور ہے، یعنی جب مسجد میں جہاں انتقال ہوا تھا وہاں سے بنگلے والی مسجد 3.5 میل دور، مطلب 5 کلومیٹر سے بھی اوپر ہو گیا۔ اس طویل مسافت راستہ میں برابر ہجوم بڑھتا رہا۔ آسانی پیدا کرنے کے لیے جنازے میں دونوں طرف بلیاں باندھی گئی تھی، بانس وغیرہ لکڑی وغیرہ ایکسٹرا باندھی گئی تھی تاکہ ایک ہی وقت میں زیادہ سے زیادہ آدمی کاندھا دے سکیں، لیکن مجمع بہت بڑا تھا اور ٹوٹ پڑتا تھا، حتیٰ کہ نظام الدین تک بہتوں کو باوجود کوشش کے کاندھے دینے کی نوبت نہ آ سکی اور تھک تھک کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس ہجوم میں ہر مرتبہ خیال کے عوام، خواص، علماء، مشائخ شامل تھے۔ جب جنازہ نظام الدین پہنچا تو نماز پڑھنے کا سوال آیا، اس میں اختلاف کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ مولانا کے منجلے صاحبزادے مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی فرماتے ہیں، یعنی یہ مولانا یحییٰ صاحب کون ہیں؟ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب۔ وہ فرماتے ہیں، مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی فرماتے ہیں، میرے بڑے بھائی مولانا محمد صاحب بڑے نرم مزاج متواضع بزرگ تھے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ کسی بزرگ کی تواضع فرمائے اور نماز پڑھنے کے لیے ان کو اشارہ کر دیں اور دوسری جماعت کے لوگ ان کے پیشوا ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اس طرح اس موقع پر ایک نامناسب صورت پیش نہ آ جائے، اس لیے میں خود ہی آگے بڑھ گیا اور میں نے کہا میں خود نماز پڑھاؤں گا۔
سب نے اطمینان کے ساتھ میرے پیچھے نماز پڑھی اور کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ کثرت ہجوم یعنی بھیڑ کی بنا پر لوگوں نے بار بار نماز پڑھی، جس کی وجہ سے تدفین میں تاخیر ہو گئی۔ اس عرصے میں ایک صاحب ادراک بزرگ نے دیکھا کہ مولانا محمد اسماعیل صاحب فرماتے ہیں، مجھے جلدی رخصت کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی میرے انتظار میں ہیں۔